اسلامک نعت و بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ آ رہی ہے بقرعید، ہم لوگ تو رسمن دیتے کہنا بھائی بوٹی دیا خالہ کے گھر، اور خالہ کا فریج پہلے سے بھرا پڑا ہے، ماموں کے گھر دے کے آ، ماموں نے پہلے پورا کٹرا پیک کر رکھا فریج میں۔ وہ غریب جنہیں سال بھر سے پیٹ بھر کے گوشت نہیں ملا، جن کے بقرعید کے دن بھی گھر میں دال بنتی ہے، جس کی پڑوس میں بقرعید کے دن دال بنے، مجھے بتاؤ وہ خدا کو کیا جواب دے؟ یہی کہ کاٹا میں نے تھا، پائے سری میں نے 15 دن تک کھائے تھے، اسے بقرعید کہتے ہو؟ 8 دن فریج میں رکھ کے کھاتے ہو، کہتے ہو یہ عبادت کی ہے؟ عبادت یہ نہیں تھی، اور سب سے بڑی عبادت تو یہ تھی، قربانی تو نے کی تھی، پہلی بوٹی نکل کے کسی غریب کے دسترخوان پہ جاتی، اس کا بچوں کا پیٹ بھر جاتا، تیری عید ہو جاتی، ان کی بھی عید ہو جاتی۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ؟ یہ جو رسمن 4 بوٹی پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہو، دو گے؟ اتنا دینا جس سے بھلا پورا ہو جائے۔ کئی بار نہ ایسا ہوتا ہے حضرت، لوگ نہ میٹھا تقسیم کرتے ہیں، تجھ سے کس نے کہا زبردستی میٹھا بانٹا؟ کس نے کہا تجھ سے؟ 3 لڈو بھیج دیے، گھر میں 5 آدمی، 5 بچے کسی کے، اور تم نے 5 لڈو بھیج دیے یا 4 بھیج دیے، تو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا۔ سوچا کریں ذرا، یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ باتیں بڑی ہیں۔ آپ نے 4 لڈو بھیج دیے، 5 بچے کسی کے، وہ ماں باپ کیا کریں گے جن کے 5 بچے تم نے 3 لڈو دیے؟ تو لڑتے بچے، نہیں مجھے کھانا، نہیں مجھے کھانا۔ تو نے خوشی تقسیم نہیں کی، تو نے اپنی خوشی سے کسی کے گھر میں آگ لگائی۔ تو سے کس نے کہا تھا 3 لڈو لے کے آ؟ ارے خود ہی کھا لیتا گھر میں بیٹھ کے، کم سے کم غریب کے گھر میں آگ تو نہیں لگتی۔ میں جانتا ہوں 3 بوٹیاں تھیلی میں باندھ کے بانٹی جاتی ہیں۔ کیا کرے گا غریب 3 بوٹیوں کا؟ 5 بوٹیوں کا کیا کرے گا؟ تیرا بقرعید میں پیٹ نہیں بھرا؟ یاد رکھو، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، جو گوشت کھانے کے لیے سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، 7 حصے جانور میں جس میں ہوتے ہیں، اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہو تو باقی 6 کی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بہت ہوش سے قربانی کرنی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ تو 80 ہزار کا بکرا لا کے باندھے تماشا بنائے۔ قربانی کا مطلب تماشا نہیں ہے، قربانی اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، غریبوں کا حصہ رکھیں گے۔ یہ خیال کریں، کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے سماج میں جن کے گھر 8 دن سے گوشت نہیں آیا، شاید اسی بقرعید کا انتظار کریں۔ میرے حضور نے کتنا پیارا اسلام دیا، کتنا پیارا دین دیا، فرمایا خبردار، یا تو اتنا پکاؤ کہ پڑوس میں بھی دو، ورنہ ایسے پکانا کہ تیرے گوشت کی خوشبو تیرے پڑوسی کے بچوں تک نہ پہنچے۔ فرمایا اگر اچھی چیز لایا کرو نا تو اپنے بچوں کو کھلا کے اس کے چھلکے راہ میں مت ڈالنا۔ کہیں غریب کے بچوں کی نظر پڑ گئی نا اور انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کر دیا، وہ غریب نہ دے سکا تو بچوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ یہ ہے ہمارا دین، جو گوشت اور کھانے کی اچھی غذاؤں کو بھی کسی کو دکھا کر کے کھلانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ خود سوچو ذرا، ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کے خلیل کھڑے، یار مہمان بن جانا میرا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، چل میں تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ آیا بندہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا چل، جیسے لقمے کے لیے ہاتھ اڑایا، کہنے لگے ٹھہر، پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا، پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا۔ اس نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ کہا میرا رب ہے اللہ۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا اس کو، جب میں تمہارے رب کو نہیں مانتا تو اس کا نام کیوں لوں؟ کھلانا تو کھلاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے خلیل نے کہا نام لے گا تو کھا گا ورنہ اٹھ۔ اس نے لقمہ چھوڑ دیا، اٹھ کے چلا، ابھی نکلا تھا جبریل آ گئے، خلیل کیوں بھگا دیا تو نے؟ کہا مالک وہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا، اور میرا دوست ہے تو، میں تیرا دوست ہوں، میرے دسترخوان پہ کوئی تیرے نام کے بغیر کھائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے غصہ آ گیا، اس نے تیرا نام لینے سے انکار کیا، میں نے اسے بھگا دیا۔ رب نے فرمایا خلیل تجھے پتا ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 70 سال ہے، یہ 70 سال سے ہمارا نام نہیں لیتا ہے۔
ہم اسے 70 سال سے کھلا رہے، کبھی ہم نے اس کو نہیں منع کیا، تو نے اس کو کیسے دسترخوان سے اٹھا دیا؟ رو دیے۔ مالک تیرا کیا فیصلہ؟ فرمایا سن، وہ ہمارا بندہ ہے، تو کھانا بعد میں کھائے گا، پہلے جسے ناراض کیا ہے اسے منا کے لے گیا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے خلیل سے۔ کس کے لیے؟ ایسے بندے کے لیے جو کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، خدا کو نہیں مانتا۔ خلیل پہلے منا کے لانا، اللہ کے خلیل اٹھے ہیں، جا کے ہاتھ پکڑا، یار راضی ہو جا، لو چل واپس چل میرے ساتھ کھا لے۔ اس نے کہا میں کھا تو لوں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے کہا تیری مرضی، مت لے میرے رب کا نام مگر چل کھا لے۔ اس نے کہا بتا تو ابراہیم، ابھی تیور بدلے ہوئے تھے، اب لہجہ بدلا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ کل تو کہہ رہا تھا کہ اس کا نام نہیں لے گا تو کھانا نہیں دوں گا، اب اللہ نے بلانے کے لیے رو کے خلیل نے کہا اور جس رب کے نام لینے سے تو انکار کر رہا ہے، اسی رب نے کہا ہے اگر کھانا ہے پہلے اسے منا کے لا، اگر وہ کھائے گا تب خلیل تو کھائے گا۔ اس نے اتنا سنا، چیخ نکلی، کہنے لگا واہ رے رب، جب میں تجھے پیار نہیں کرتا تو تو اتنا پیار کرتا ہے، اگر میں تجھ سے پیار کروں گا تو تو کتنا پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز آتی ہے دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اپنے رب سے رشتے مضبوط کرو، وہ اتنا کریم ہے، اگر وہ کافر کو ٹکڑے دے سکتا ہے تو تجھے نہیں دے گا؟ راضی کرو اللہ کا۔ اور ایک بات اور آخری بات، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے بھائی، سنیں ابھی تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ چلیں تھوڑی دیر آگے، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس میں اگلی بات کرنے لگا، میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی دعائیں بڑی کام کر جاتی ہیں، جو کام دوائیں نہیں کرتی وہ کام دعائیں کر جاتی ہیں۔ قاری سلامت صاحب یہ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جس کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے پاس ایک بستی ہے اکا، اس مٹی نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا، اور بچپن سے ہم نے اس زمین کی تاریخیں پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں، اکا میں اگر بدماش بھی ہوئے تو نمازی، بدماش بھی ہوئے تو نمازی ہوئے، اور نمازی کا اپنا جلال ہے۔ لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر بدماش بھی تھے تو نمازی اتنے پکے تھے، چوری کر کے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو مصلی بغل میں ہی رہتا تھا، قرآن شریف جیب میں، مصلی بغل میں، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور جب بندہ نیت باندھ لیتا تھا تو بڑی بڑی فوج میں طاقت نہیں ہوتی تھی ہاتھ ڈالنا، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب بندہ نماز میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جو ساری کائنات کا ہاتھ، پھر کسی کی اوقات نہیں جو ہاتھ اٹھا سکتا۔ سن رہے نا میری بات؟ تو میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی دعائیں وہ کام کر جاتی ہیں۔ میرے حضور کی چوکھٹ ہے، حضور کے غریب سے آبی آگیا، اللہ دل بڑے کرے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جو میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اللہ کرے وہ سمجھے آپ اور دل بدل جائے، آپ سے دل بدل جائے۔ ہمارے دروازے پہ تو فقیر آ جائے، پہلے کوالٹی چیک کرتے، پھر دیکھ کے کہتے ہٹا کٹا ہے، ہاتھ سلامت تے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے آ جائے شکر ادا کر اللہ کا، اور یہ سوچ اللہ نے مجھے اس کی جگہ پہ کھڑا نہیں کیا، تجھے رب اس کی جگہ پہ بھی کھڑا کر سکتا تھا، لیکن تجھے اس لائق بنایا کہ تو دے، تو شکر ادا کر۔ سمجھ رہے میری بات؟ شکر ادا کرنا، کبھی کسی کو دھکے نہ دینا، دل مت دکھانا کسی کا۔ میں عرض کر رہا تھا دعائیں بڑی چیز ہوتی ہیں، میرے حضور کی چوکھٹ ہے، سرکار بیٹھے ہیں، ایک غریب سے آدمی حضور کے آئے، میرے نبی کا اخلاق اتنا بلند، حضور سب سے خیریت پوچھتے تھے، کہو کیا حال ہے، خیریت تو ہے، کیسی کٹ رہی ہے؟ آج اللہ معاف کرے، ہمیں موبائلوں نے اتنا اکیلا کر دیا ہے، ایک بستر پہ چار بھائی بھی اگر بیٹھے ہونا تو فرصت نہیں ہے چار بھائی کو دوسرے بھائی سے خیریت پوچھنے۔
جو بھی ہے نا ہاتھ میں لیے بیٹھا، ایک دسترخوان پہ بھی اس وقت تک موبائل چلتا جب تک منہ تک لقمہ نہ آئے۔ اس موبائل نے اتنا اکیلا کر دیا کہ ہم بھائی سے خیریت تک پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس۔ صبح سے شام کہاں گزری، کیا مطلب ہے، کوئی نہیں، گئے تب بھی موبائل تھا، تب بھی موبائل ہے، دوریاں پیدا ہو گئی۔ میرے حضور خیریت پوچھتے تھے، کیا حال ہے؟ کہتے حضور بس کٹ رہی ہے۔ کیا حال ہے؟ حضور بڑا غریب ہوں، مل جاتی ہے نا تو شکر کر لیتا ہوں، نہیں ملتی ہے نا تو صبر کر لیتا ہوں۔ اتنا سنا نا حضور نے، بڑا درد رکھتے تھے حضور امت کا، آج بھی رکھتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے، قبر آ گئے قبر میں بھی چھڑوانا، درد کتنا ہے امتی کے لیے، رکھنے آقا جو نوکری کے لیے۔ بھائی سنے بہت غور سے جو میں کہہ رہا ہوں، حضور کی آنکھ میں آنسو آ کے فرمانے لگے اتنے غریب ہیں۔ کچھ دل میں خیال آیا، اتنے میں جبریل آ گیا، محبوب یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا بڑا غریب ہے نا، بس یہ کل تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک کا مہمان ہے، یہ انتقال ہو جانا ہے اس کا۔ بس پھر کیا تھا، نبوت والی آنکھیں برسنے لگی، ہاں بس برسنے لگی۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضور رونے لگے نا، غلام سے فرمانے لگے کہ یار ایک بات بتا، غریب ہے جی، تیری کوئی تمنا ہے؟ جب جبریل نے یہ کہہ دیا نا یہ ظہر تک کا مہمان ہے، حضور جان گئے وقت کم نہ جائے، کہتے کوئی تمنا ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ اب سنیں، جو برباد کرتے کھانے کو، کیا دور تھا وہ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ دو تمنائیں ہیں میری، جو چاہتا تھا پوری ہو جائے۔ اس سے نہیں کہا تو کل تک کا مہمان ہے، حضور خود پوچھ رہے کیا تمنا؟ اس نے کہا حضور سنا کہ میٹھا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میری تمنا ہے زندگی میں مرنے سے پہلے ایک بار میٹھا کھاتا۔ آج کھاتے کھاتے ڈائیبٹیز ہو گئی، پہلے لوگوں کو میسر نہیں تھا، آج کھاتے کھاتے بیمار ہو گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش سے میٹھا کھاتا۔ حضور کی آنکھ میں آنسو تھے، فرمایا کوئی میرے عثمان کو بلائے۔ عثمان غنی آ گیا، جی یا رسول اللہ، کہا میرے اس غلام کے لیے ایسا حلوہ بنانا جو آج تک کسی راجہ کے لیے نہ بنا، کسی راجہ مہاراجہ کے لیے نہ بنا ہو۔ جی حضور، عثمان جیسا سخی، ہاں پھر حلوہ بنا۔ کہنے لگے دوسری خواہش بتا، کہنے لگے حضور غریب تھا نا اس لیے کسی نے بیٹی نہیں دی، میری تمنا تھی کاش میری بیوی ہوتی، آدھی رات گزرتی، وہ بھی مسلح پہ ہوتی، میں بھی مسلح پہ ہوتا، وہ بھی رب کو دکھاتی رو کے، میں بھی رب کو رو کے دکھاتا۔ یہ تمنا ہے۔ حضور نے کہا بیٹی نہیں دی کسی نے؟ کہا غریب ہوں نا اس لیے کسی نے بیٹی نہیں دی۔ فرمایا کوئی ہے نظر میں؟ کہا جی میری چچا زاد چچا کی بیٹی ہے، انہوں نے بھی نہیں دی۔ کہا حضور غریبی کی وجہ سے توجہ نہیں کی۔ فرمایا بلاؤ ان کے چچا کو۔ بلایا گیا، اب حضور کے فیصلے دیکھنا۔ آقا کریم نے فرمایا سنو میں نے تمہاری بیٹی کے نکاح کا فیصلہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ گردن جھک گئی، ہاں گردن جھک گئی، کیونکہ وہ حضور کے غلام تھے، یہ نہیں کیوں اور کیسے یہ غریب ہے میں امیر۔ گردن جھک گئی، حضور منظور ہے۔ فرمایا ابھی نکاح ہوگا۔ اسی بیٹھک میں حضور نے نکاح پڑھایا۔ جب یہ رات بیت گئی اگلا دن آیا جس دن انتقال ہونا تھا، توجہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب وہ دن آیا جس دن انتقال ہونا تھا نا، حضور نے غلام کو بلایا، فرمایا جا فلاں صحابی کے دروازے چلا جا، جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے نا دوڑ کے مجھے بتا دے، جانتے تھے زور تک انتقال ہونا۔ کہا جا جب یہ مرے گا تو گھر والے روئیں گے۔ فرمایا رونے کی آواز آئے تو مجھے بتا دینا۔ وہ صحابی گئے جا کے بیٹھ گئے، صبح سے ظہر ہو گئی، کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ ظہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنے آئے۔ آقا نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور ابھی تک تو کوئی نہیں رویا، ان کے گھر سے تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا پھر جا کے دیکھو، جا کے پھر بیٹھ گئے، ظہر سے عصر تک بیٹھے رہے، عصر کی نماز میں آئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور اب بھی کوئی نہیں رویا ہے، وہاں سارے لوگ ہنس رہے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا سنا سجدے میں چلے گئے، کہتے مالک پتا تو صحیح، تیرا جبریل کل آیا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا یہ ظہر تک کا مہمان ہے، مگر میرے مالک پتا تو صحیح ابھی تک وہ زندہ کیسے ہے؟ نہ تو تیرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، نہ جبریل کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، اے مالک پتا تو صحیح اس کو تو مر جانا چاہیے تھا، اب تک وہ زندہ کیسے ہے؟ رب نے فرمایا محبوب بات یہ ہے کہ واقعی اس کی زندگی ظہر تک تھی، لیکن سنیے گا جب آپ کے حکم
के मुताबिक उसके लिए मीठा बनाया गया, हलवे का थाल सजा था। महबूब तूने एक बेटी से निकाह किया था, वो उसके घर पर दुल्हन बन के आई। मगरिब के बाद का वक्त था, जैसे ईशा का वक्त आया, ईशा की नमाज के बाद दोनों दस्तरखान बिछा के बैठे थे। वो हलवा जो जिंदगी में इसने कभी नहीं खाया था, जैसे इसके आगे आया, जी चाहता था कि पेट भर के खाऊं। सामने शरीक हयात भी है, आगे रखा हुआ हलवा भी है। आज दोनों ख्वाब पूरे हो गए थे, दोनों हसरतें पूरी थी। महबूब इतने में दरवाजे पे साइल आया, उसने कहा था है कोई जो रब के नाम पे कुछ दे दे। महबूब की ऐसी आवाज आई है, इसने शरीक हयात का चेहरा देखा और कहा था ए मेरी बीवी, ये वो हलवा है जो मैंने कभी नहीं खाया। इसकी हसरत थी, तमन्ना थी, आज ये मेरे दस्तरखान पे आया है, लेकिन क्या करूं, अभी मैंने इसे खाया नहीं है। लेकिन मेरे दरवाजे पर साईं रब के नाम पे मांग रहा है, बोल तेरी क्या मर्जी है। बीवी ने कहा मेरे सरकार, जिसने तुझ जैसा शोहर दे दिया हो, अब उससे और क्या मांगा जा सकता है। कहा जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इसने अपनी पसंदीदा हलवे का थाल उठाया, लाकर आने वाले साईं के हाथ में दे दिया। कहा महबूब जब हलवा उसके हाथ में आया, उसने हाथ में लिया, आंख को उठाई और दुआ की, या अल्लाह इनके घर की खुशियां सलामत रखना। कहा महबूब वो साईं कह के गया था, इसके घर की खुशियां सलामत रखना। ए महबूब ये जिंदगी का मेहमान ज़ोहर तक था, लेकिन इसने अपनी खुशी मेरी खुशी के लिए लौटा दी। जब उसने इसके लिए खुशी की भीख मांगी, महबूब हमने निजाम बदल डाला और इसकी मौत को इसकी जिंदगी से तब्दील कर डाला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जलसा-ए साले सवाब मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, सरजमीन हाजी फरीदपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। का महबूब हमने ना इस गरीब की दुआ का बदला ये दिया, हमने अपना निजाम ही बदल दिया। मौत तो ज़ोहर तक आनी थी, जब गरीब ये कह के चलाना अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे। अगर ये मर जाता तो खुशियां चली जाती। महबूब हमने खुशियां बचा के रखी है, हमने इसकी जिंदगी, इसकी मौत को जिंदगी से बदल डाला है। मैंने कहा जरूरी नहीं है दवाएं काम आए, जहां दवाएं साथ छोड़ती हैं वहां से दुआएं काम आया करती हैं, दुआएं काम आया करती हैं। लोग कहते हैं कोई दुआ करने वाला नहीं मिलता। दावे के साथ कहता हूं तेरी दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरे माँ बाप है। तेरी दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरे माँ बाप है। इन्हें छोड़ के दुनिया में दुआ करा के आ जाओ, असर नहीं होगा। कहीं मत जा, सुबह उठ माँ बाप के कदमों में बैठ जा, दुआ करा ले। बस इनके मुंह से निकलने वाला जुमला तेरी तकदीर बदल देगा, तेरी तकदीर बदल देगा। लोग कहते हैं यार कहां जाएं, किससे दुआ कराएं। तेरे घर में तेरे माँ बाप है ना, उनसे दुआ करा। लेकिन उनकी तरफ देखते ही नहीं मुड़ के, उन्हें कचड़ा समझते हैं हम लोग, रद्दी समझते हैं, रिटायर माल समझते हैं, यूजलेस समझते हैं, उनको फालतू की चीज समझते हैं और एक कोने में डाल देते हैं चारपाई। नहीं जानते। तुम समझते हो ये तुम्हारे घर में रोटी तुम्हारी मेहनत से उतर रही है? नहीं, खुदा की कसम तेरे बाप की ठोकरों के सदके में तेरा रिज्क उतरता है। जब बूढ़ा बाप लाठी लेके चलता है ना और नजर कमजोर होती है तो उसके एक एक कदम पे अल्लाह रहमत नाजिल करता है। सोचते क्या? दावे के साथ कहता हूं कोई भी हो, जमींदार हो, प्रधान हो, बिठान हो, जो भी हो, अपने लिए हो, लेकिन बाप के लिए बेटे हो। मैं तो अक्सर कहता हूं यार आप कुछ भी हो ना, मिनिस्टर हो, जो भी हो, बाहर हो, जब घर में आया करो ना तो सारे पग पगड़ियां उतार के रख दिया करो। माँ बाप के पास वैसे ही बचपन वाले पप्पू और गुड्डू बन के आया करो, फिर बैठो उनके पास, उनसे दुआएं। मैं दावे के साथ कहता हूं लफ्ज़ बाप एक इतना बड़ा जुमला है यार, इतना बड़ा जुमला है कि जिसके वजन के आगे दुनिया दब जाएगी। इतना भारी है वजन लफ्ज़ बाप का, सोच भी नहीं सकते। जिसने औलाद को जवान करने के लिए धूपे सर पे उतार दी उसे बाप कहते हैं। जिसने बेटों की खुशियां पूरी करने के लिए अपने जिस्म का खून जला दिया उसे बाप कहते हैं। जो एक दरख्त की तरह औलाद के ऊपर तना रहा उसे बाप कहते हैं। जो एक चट्टान की तरह बाप औलाद के आगे लगा रहा ना उसे बाप कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं बिस्तर पर लेटा हुआ बाप तुम्हारे लिए 1000 ताकतवर यारों से ज्यादा मजबूत है, गारंटी है। लोग अपने दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते, खबरदार कभी ऐसा न करो।
میں ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، عجیب معاملہ ہے، سننا میری بات، اور بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، پھر بہت گہرے رشتے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کروڑ پتی تھا، آج بھی کروڑ پتی ہوں، میرے 100 سے زیادہ دوست ہیں، میں ایک دوست سے ملنے کے لیے 250 کلومیٹر اپنی کار چلا کے لے کے جاتا تھا۔ کہتا لیکن کیا بتاؤں، اتفاق سے ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہاسپٹل میں جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی نا تو اس کے ہاتھوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ کہتا 3 مہینے ہو گئے، 3 یاروں کے علاوہ کوئی ملنے نہیں آیا۔ 100 دوست ہوں گے میرے جن کے لیے میں 250 کلومیٹر گاڑی چلاتا تھا، ایک طرف سے ون سائیڈ، لیکن کوئی میری ہاسپٹل میں خیریت پوچھنے نہیں آیا۔ کہتا حد ہو گئی، جب میرے ہاتھوں نے کام چھوڑا نا میری بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی۔ اس نے کہا جب تیرے ہاتھ پیر کام کے نہیں تو میرا کس کام کا؟ اس نے کہا بیوی بھی چھوڑ گئی۔ کہتا جب اگلے دن میری آنکھ کھلی نا کوئی میرا اپنا نہیں تھا، میں نے اپنے بستر پہ پائیتی میں نے اپنی ماں کو بیٹھے دیکھا۔ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے سے میری ماں مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یار، اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں ماں باپ سے زیادہ سچا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا ماں باپ سے زیادہ سچا پیار کرنے والا۔ رو کے جس دن یہ چلے گئے، یہ پرمکھ ہے نا، ان کے بڑے بھائی دیکھے، یہ سب اللہ نے اولادیں دی ہوئی ہیں، سب چیزیں ان کے پاس، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عید ہوگی نا یہ بلڈنگیں خوشی نہیں دیں گی جو خوشی باپ کے چہرے سے ملے گی، گارنٹی ہے میری۔ قدر کرنا کی، اور خاص کر کے اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کی عزت کرنا، بڑے بڑے یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں نا اپنے بچے بڑے بوڑھوں کی گود سے چھین لیتی ہیں، یہ کہہ کے کہ بوڑھا اس کے کیٹاڑو بچوں کو بیمار کر دیں گے۔ دادا کا جھوٹا نہیں کھا سکتا پوتا، اس کے جھوٹے برتن میں کھانا نہیں دیا جاتا، کیوں؟ وہ کتا ہو گیا اب، نہیں نہیں نہیں، بوڑھا ہے، اس کے تھوک سے نفرت، اس کی پلیٹ سے گھن آتی ہے۔ وہ شرم کر، شرم کر، تو نہیں جانتا اس کے تھوک میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آج نہ گھنے نا، کتنا دل دکھتا ہوگا باپ کا جب اس کی گود سے بہویں اپنے بیٹوں کو چھین کے لے جاتی ہیں۔ میں کئی گھروں کی کہانی جانتا ہوں جس میں بڑوں کے پاس بڑے تو وقت دیتے ہی نہیں۔ مان لیجئے دادا بستر پہ، بیٹا کمانے گیا ہے، بہویں انہیں فرصت نہیں ہے دادا سے خیریت پوچھ لیں۔ جوان جو لوگ ہو گئے انہیں بھی بڑوں کو وقت نہیں ہے دینے کا، لیکن جو بچے نا بڑے بوڑھے ان سے دل لگاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ سے زیادہ آپ کے بچوں سے پیار کرتے ہوں گے آپ کے باپ، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں میرے باپ۔ میرے بچوں کا وقت اپنے دادا کے پاس گزرتا ہے زیادہ تر، اور یہی ہوتا بھی ہے، مگر جب بہویں دادا کی گود سے پوتے کو چھین کے لاتی ہے نا تو پوتا نہیں آتا ہے، دادا کا دل نکل کے آتا ہے۔ تو یہ کہتے کہ نہیں ان کے تھوک سے بیمار ہو جائے گا، ان کا جھوٹا مت کھانا، بیمار ہو جائے گا۔ تجھے کیا پتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا جس کے تھوک سے تم نفرت کرتے ہو، جس کے جھوٹے سے تم نفرت کرتے ہو، جس کے آگے کے برتن کو کتے کے جھوٹے سمجھتے ہو، اللہ قیامت میں اس بوڑھے کو بلائے گا، بلا کے کھڑا کر کے کہے گا بلا اپنے گھر والوں کو، وہ آواز دے گا، پوتے نواسے دیوتے بھتیجے سارے آ جائیں گے، پھر پوچھے گا ان سے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کوئی کہے گا میرا دادا ہے، کوئی کہے گا میرا پردادا ہے، کوئی کہے گا میرا تاؤ ہے، کوئی کہے گا میرا نانا ہے۔ اچھا پھر فرمائے گا تو بتا تیرے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا؟ تو وہ بوڑھا کہے گا یا اللہ یہ میرے تھوک سے گھن کرتا تھا، یہ میرے جھوٹے سے گھن کرتا تھا، یہ میرے بستر پہ نہیں بیٹھتا تھا، یہ اپنے بچوں کو سلیے نہیں آنے دیتا تھا کہ میرے وجہ سے اس کا بچہ بیمار ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا آج بتا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہے گا مالک تو کیا چاہتا ہے؟ رب کہے گا آج ان کو تیری شان دکھانا چاہتا ہوں، جس جو تیرے جھوٹ سے نفرت، تیرے تھوک سے نفرت کرتے تھے، تیرے جھوٹے سے نفرت کرتے تھے، تیرے آقا کے برتن پھینک دیتے تھے، آج انہیں بتانا چاہتا ہوں تیری اپنی شان کیا ہے۔ رب کہے گا چل اب اشارہ کر دے، جسے جسے تو کہتا جائے گا میں اسے اپنی مرضی سے جنت دیتا تھا۔